اوورسیز جو پاکستانی ہمارے ہیں وہ جب کسی ملک میں رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم یو کے میں رہ رہے ہیں، تو یو کے میں رہ کے ہم پاکستان کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہماری یوتھ کلب کی ممبر بیٹھی ہوئی ہیں، عائشہ جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یوتھ کیا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں اپرچونیٹی دی ہے یہاں بیٹھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ ایز اے یوتھ یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں. جس طرح ہم چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم اس طرح اپنی پرفارمنسز ڈیولپ کر سکتے ہیں. جس طرح 14 اگست کی جو کونسلیٹ آفس میں جو ہر سال فنکشن ہوتا ہے، ہمیں یوتھ کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے کہ ہم وہاں پرفارم کریں، ہم وہاں پہ اظہار کریں کہ ہمارا کتنا پیار ہے اپنے ملک سے، پاکستان سے، اور ہمیں اسپیچز کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. اور اس طرح بہت ساری اپرچونیٹیز ملنی چاہیے بڑے بڑے ایونٹس میں. بالکل، بہت اچھا کہا آپ نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے وہ جب اوورسیز میں رہتے تو وہ اگر کوئی اچھے کارہائے نمایاں کامیاب مطلب طریقے سے کسی چیز کو کر سکتے ہیں، سکسیزفلی اچیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو میرے بیٹے ہیں انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا سیلفرڈ یونیورسٹی کے ساتھ، اور وہ فرسٹ ٹائم سیلفرڈ یونیورسٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. ورلڈ لیول پہ وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، تو فارمولا جو کارز ہوتی ہیں ان کی طرف سے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جب وہ فرسٹ ٹائم یونیورسٹی کی طرف سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کو پورا ارینج کیا، یونیورسٹی والوں کی طرف سے پریزنٹ ہی انہوں نے پوری طریقے سے کیا، اور الحمدللہ وہ 6 نمبر پہ ورلڈ لیول پہ آئے. تو بینگ اے پاکستانی ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات تھی کہ ایک بچے نے ایک یونیورسٹی کو وہاں پہ انٹروڈیوس کیا پہلے، اور پھر ماشاءاللہ اتنی بڑی اچیومنٹ اس میں حاصل کی. تو یہ اس طرح کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو آپ سے میں پوچھوں گی عامرہ جی کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے تو آپ کی پچھلی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ہو رہا تھا کہ پاکستانی چائے یا سری لنکا کی بات آپ نے کی، تو میں یہ اپنے دونوں بچوں کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر گئی. میں نے ان کو وہاں پہ ملالہ یوسفزئی کی ساری ہسٹری بتائی اور نیلسن منڈیلا کی میں نے ان کو ساری ہسٹری بتائی. اور مجھے موقع ملا کچھ عرصہ پاکستان رہنے کا 2-4 سال پہلے کووڈ میں، تو میں نے ان کو علامہ اقبال کے مزار پر لے کر گئی تاکہ انہیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے. اور میں نے انہیں وہ تمام تاریخی عمارات اور تاریخی ہسٹری سارا بتایا تاکہ انہیں پاکستان، ان کے دلوں میں پاکستان کے محبت کے لیے موٹیویشن پیدا ہو. بے شک. تو اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنے اچیومنٹ کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کریں، اور دوسرے لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملے گی کہ بھئی کمال ہے کہ پاکستان کے بچے یو کے میں رہتے ہوئے، اوورسیز ہوتے ہوئے یہ لوگ پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. بہت اہم بات آپ نے کی کہ ہم بینگ پاکستانی جس فیلڈ میں بھی ہم جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس فیلڈ میں اتنا اچھا کردار ادا کریں، اتنی ہماری اس میں جو ہے وہ اچیومنٹ ہونی چاہیے، رادر دین کہ ہم بیک سیٹڈ رہیں، رادر دین کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا کام چوری والا کام کریں. اس کی بجائے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم جب چاہے ہماری جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ دوسروں کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ جی فلانا تو ایسے کر لیا، تو فلانا تو ایسے کر لیا، یعنی پاکستانی ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، حالانکہ ہم خود سارے پاکستانی ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے ہم 40 سالوں سے یہاں پہ ہیں، چاہے 50 سالوں سے یہاں پہ ہے، چاہے ہماری تیسری یا چوتھی جنریشن یہاں پہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تیسری چوتھی جنریشن یہاں پہ ہیں اس وقت. تو اس کے باوجود ہماری جتنی بھی جنریشن ہو جائیں، ہماری ایتھنک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ صرف پاکستانی رہتا ہے، اور ہمارا ایتھنک بیک گراؤنڈ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. چاہے ہمارے دادا پر دادا یہاں پہ آئیں،
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ایتھنیسٹی چینج نہیں ہوتی. اب کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وہ قومیت چینج کر دی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی شہریت بھی انہوں نے قربان کر دی کہ نہیں ہم نے پاکستانی شہری نہیں بننا. کئی جگہوں پہ چوائسیز تھیں، ادھر دے کین اسٹے پاکستانی اور دے ہیو ٹو لیو دا پاکستانی پاسپورٹ اینڈ ایکسیپٹ اندر نیشنلٹی. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بے شک ہم اس میں جو بھی کر دیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے وی آر اسٹل پاکستانی. جتنی بھی جنریشن ہو جائیں، جتنا بھی ٹائم گزر جائے، ہم چاہے آسمان پہ بھی پہنچ جائیں یا چاند پہ پہنچ جائیں، ہم اسٹل پاکستانی رہیں گے. تو وی شوڈ ایکسیپٹ دا ریالٹی اینڈ رادر دین کہ دوسروں کو ہم بلیم کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا پورے ہمارے جتنے پاکستانی لوگ سن رہے ہیں ان کو 14 اگست مبارک ہو. اور آج 79 ہمارا یہ جو ہے نا پاکستان بننے کے بعد ایئر مکمل ہو گیا ہے. 80th جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے یوم آزادی. ڈاکٹر صاحبہ یہ سفر جو ہے نا 47 سے شروع ہے پاکستان کا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے نام سے یہ بنا تھا. اور اب یہ سفر جاری ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے یہ ثابت کرنا ہوگا دنیا کو بینگ اوورسیز پاکستانی، تاکہ ہم اپنے کردار سے ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وی آر اے گڈ نیشن، وی آر دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ. تو ہمیں جو ہے نا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ more than 80 nations of the world living in this country. کمال کی بات ہے. 80 سے زیادہ قومیں رہ رہی ہیں. تو really it's big opportunity for all of us being a پاکستانی. ہم ان قوموں کو اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کریں کہ مثال بنا دیں بے شک کہ ہم کتنی خوبصورت قوم ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، تاکہ ان کو ہم موٹیویٹ کر سکیں اور ہم ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں among the different nations. بے شک ایسا ہی ہے. جی تو یہ جو ہے نا یہ اس کو ہمارے میں سمجھتا ہوں کمیونٹیز کے لوگ ہیں، کونسلیٹ کے آفیسز ہیں پورے یو کے میں، ان کو اس طرح کے پروگرام ارینج کرنے چاہیے، اس طرح کے فنکشن ہونے چاہیے، اس طرح کے کچھ ثقافتی میلے ہونے چاہیے جو یہ شو کریں جو کہ ہم بیسٹ نیشن ہیں، اور ورلڈ کو، دوسری کمیونٹیز کو، لوگوں کو مجبور کر دیں اپنے کردار سے کہ دیٹ از دا رائٹ وے ٹو گو اہیڈ. تو یہ جو ہے نا ہمیں مل جل کے اس میں کام کرنا ہوگا. اس ریئلی کلیکٹیو ہماری وہ ایفرٹس ہوں گی اور ہمیں یہ دنیا کو ثابت کرنا ہوگا. جہاں بینگ اے مسلم کمیونٹی ہمارا یہ فرض ہے، وہاں پر ہمیں گورنمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. انہیں اپنے آفیسز میں، کونسلیٹ آفیسز میں، فارن آفیسز میں اس طرح کے پروگرام ترتیب دینے چاہیے تاکہ ہم اپنا دوسرے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن کا کردار ادا کر سکیں. بے شک بہت زبردست بات ہے آپ نے کی کہ ہمیں من حیث القوم اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. صرف گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں، ہمیں اپنی ذاتی طور پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو مل کے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو مل کے، اور جس میں عام پبلک کو مل کے ایک کردار ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک انسان، کیونکہ ہم سب اپنے کردار کے جواب دہ ہیں، اور ہم ایون انڈیویجول ہونے کے باوجود پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میرے نیبرہڈ میں میں پاکستانی ہوں، آپ کے نیبرہڈ میں آپ پاکستانی ہیں. آپ کے نیبرز بینگ اے پاکستانی صرف آپ کو جانتے ہیں، اور میرے نیبرز یا جہاں جہاں میں ڈیل کرتی ہوں وہ ایز اے پاکستانی مجھے جانتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک کردار ادا کرنا ہے جس سے لوگ، بہت اچھی خوبصورت بات آپ نے کی کہ لوگ انسپائر ہو کے
पाकिस्तान को पसंद करें. अच्छा, अब हम आगे जाते हैं. हमारे बच्चे बैठे अबू बकर माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद बच्चा है, बहुत ही जीनियस माशाल्लाह, स्मार्ट भी. तो बेटा आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में हमें जो पाकिस्तान का ये 79th इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानी कल्चर को पॉजिटिवली प्रमोट करना चाहिए थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और चैरिटीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे हम मुस्तफ़िया शरीफ चैरिटी के साथ हैं, तो उसने हमें काफ़ी स्किल सिखाए हैं की स्किल जो हमें अगर जब लाइफ गो ऑन होती है तो हमें वो अप्लाई करनी होंगी रियल लाइफ में, जैसे जॉब्स होते हैं या हम कहीं बाहर काम करने जाते हैं. तो और जो पाकिस्तान का हमें कल्चर ऐसे भी पॉजिटिवली प्रमोट करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक स्पोर्ट में हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं. बेशक.